الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ محترم سامعین اکرام، ہم تمام جانتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ایک نہ ایک دن ہمیں موت آنی ہے۔ آج کسی اور کی باری ہے تو کبھی ہماری باری آئے گی، اور ہمیں موت کی فکر کرنی چاہیے، موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آج جو پروگرام رکھا گیا ہے اس پروگرام کا جو ٹاپک ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ اور اس کے چند مسائل۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات کہنے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلا تو ہم یہ جان لیں کہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھنا ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے، بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو چند لوگ اگر اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر لیں تو کافی ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ 40 لوگ اگر کسی کے انتقال پر اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں اور وہ توحید والے ہوں تو اللہ رب العالمین اس مردے کو بخش دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ جو یہ فرض کفایہ ہے، یعنی چند لوگ اگر کسی کے مرنے پر اس کے نماز جنازہ میں شرکت کر لیتے ہیں تو کافی ہے۔ یہ فرض نہیں ہے کہ تمام معاشرے والے، تمام گاؤں اور بستی والوں کو آنا ضروری ہے، بلکہ چند لوگ آ جائیں کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ نماز جنازہ 2 لوگوں پر واجب نہیں ہے، یعنی 2 ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ انتقال کر جائیں، فوت ہو جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض نہیں ہے۔ فرض نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نہیں ہے۔ نمبر 1، نابالغ بچہ، اگر آپ چاہیں تو پڑھ لیں اور چاہیں تو نہ پڑھیں۔ دلیل ابو داؤد حدیث نمبر 1387۔ اسی طرح سے دوسرا وہ شہید جو اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید کر دیا گیا ہو تو اس کی بھی اگر ہم نماز جنازہ نہ پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ دوسرا ٹاپک ختم ہوا۔ اب تیسرا ٹاپک یہ ہے کہ نماز جنازہ جو ہے کتنی صف ہونی چاہیے؟ تو مستحب یہ ہے کہ 3 صف ہونی چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت حدیث نمبر 1088۔ لیکن اب اگر تعداد بڑھ جاتی ہے اور چاروں طرف جگہیں کم ہیں تو آپ 5 صف بنا سکتے ہیں، 7 صف بنا سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ ہم 3 صف میں سب کو پورا کر لیں، 3 صف سے زیادہ بنانے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے؟ افضل اور مستحب یہی ہے۔ چوتھا ٹاپک یہ ہے کہ اگر کئی لوگوں کا انتقال ہو جائے، مثلا ہمارے معاشرے میں سیلاب آ گیا، اب اس میں حادثے کے شکار 10 لوگ ہو گئے، اب 10 لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، تو کیا سب کی نماز جنازہ الگ الگ پڑھنی پڑے گی یا ایک ہی نماز جنازہ میں سب کو سامنے رکھ کے پڑھ لیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ایک ہی نماز جنازہ میں ان 10 کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا اور ایک نماز جنازہ سے 10 لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی لی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب اگر ان 10 لوگوں میں کچھ عورتیں ہیں، کچھ مرد ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مردوں کو رکھا جائے گا، یعنی کہ جیسے امام کھڑا ہے تو پہلے مردوں کو رکھا جائے گا، اس کے بعد میں عورتوں کو رکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پہلے عورتوں کو نہیں رکھا جائے گا، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ اسی طرح سے نماز جنازہ کہاں پڑھنی چاہیے؟ تو افضل اور مستحب یہ ہے کہ مسجد کے علاوہ کہیں اور پڑھی جائے۔ مسجد میں پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل اور مستحب یہ ہے کہ ہم کہیں اور پڑھیں، اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہر معاشرے اور ہر گاؤں میں کہیں نہ کہیں نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ ایک متعین ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے کہ نماز جنازہ یہی پڑھنی، کسی کا بھی انتقال ہو، ہم اور آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 1699، یعنی کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل مستحب یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس کہیں جگہ موجود ہے
تو اس میدان میں جا کر ہم نماز جنازہ پڑھیں۔ اس کے بعد میں چھٹا ٹاپک یہ ہے کہ قبرستان ہے، ہم لوگ قبرستان جنازے کو لے کر گئے، ٹھیک ہے۔ اب دائیں بازو ہمارے قبر موجود ہیں اور کچھ قبریں بائیں ہیں، تو کیا ہم بیچ میں جو جگہ خالی ہے اس کے اندر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قبروں کے بیچ میں نماز جنازہ پڑھنے کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان قبروں سے ہٹ کر باہر جو میدان خالی جگہ ہے اس میں ہم نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ساتواں جو ٹاپک ہے کہ اگر مرد کا انتقال ہو، عورت کا انتقال ہو، تو امام جو ہے اس کو اپنے سامنے کہاں رکھے؟ تو اگر مرد کا انتقال ہوتا ہے تو امام جو ہے مرد کے سر کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اگر عورت کا انتقال ہوا ہے تو امام جو ہے وہ عورت کے بیچ میں کھڑا ہوگا، وسط میں، یعنی کہ اس کی کمر کے نشانے پر۔ اگر عورت کا انتقال ہوا ہے، مرد کا اگر انتقال ہوا ہے تو امام بالکل سر کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اگر عورت کا انتقال ہوا ہے تو اس کی کمر کے سامنے کھڑا ہوگا۔ دلیل ہے ابن ماجہ کی 1499 کی حدیث۔ اسی طرح سے آٹھواں ٹاپک جو ہے کہ نماز جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ اس میں رکعت نہیں ہے، جو ہے وہ تکبیر کے اوپر ہوتی ہے، 4 تکبیر ہوتی ہے، اور حدیثوں سے یہی ثابت ہے۔ اب سوال یہ رہا کہ ہر تکبیر کے بعد ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ تو پہلی تکبیر کے بعد ہمیں پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، اس کے بعد میں اگر ہمیں قرآن مجید سے کوئی صورت یاد ہے تو اس کو پڑھنا ہے۔ لیکن اگر سورہ فاتحہ کے علاوہ ہم اگر کوئی صورت نہیں پڑھتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی دقت نہیں، جس طرح کی نماز میں ہوتا ہے کہ اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے تو ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح جنازے میں بھی ہم جب نماز پڑھیں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے تب بھی کافی ہے، لیکن صحیح یہی رہے گا کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر ہمیں قرآن کی کوئی صورت یاد ہے تو اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بھول جائیں یا یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں کافی ہو جائے گا۔ یہ پہلی تکبیر کے بعد ہوا کہ پہلی تکبیر کے بعد ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اب دوسری تکبیر کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب درود شریف ہر ایک کو یاد ہے، یہ دوسری تکبیر کے بعد ہو گیا۔ اب تیسری تکبیر کے بعد ہمیں پڑھنی ہے کیا؟ دعا، جنازے کی دعا۔ اب وہ 2-3 دعائیں ہیں، ایک تو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا، اور دوسری دعا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافی واعف عنہ۔ تو یہ 2-3 دعائیں ہیں، اب ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں یہ تیسری تکبیر کے بعد ہم پڑھیں گے دعا، جنازے کی دعا، ٹھیک ہے۔ اور ان دعاؤں کے اندر ہر ایک کے لیے ہم دعا کر لیں گے، جو مر گیا اس کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، جو ہم سے پہلے مر چکے ان کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، بڑوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جوانوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی کرتے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی۔ مطلب جو جنازے کی دعا ہے وہ بہت ہی جامع اور بہت ہی اہم دعا ہے، اور اس دعا کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہر ایک کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو تیسری تکبیر کے بعد جو ہمیں جنازے کی دعا پڑھنی ہے، جو ہمیں یاد کرنی ہے۔ اب چوتھی تکبیر کے بعد ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ چوتھی تکبیر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر ہمیں سلام پھیرنا ہے، جس طرح سے ہم اپنی نمازوں میں دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ سلام پھیرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ایک مرتبہ اگر ہم سلام پھیریں گے تو دائیں طرف پھیریں گے یا بائیں طرف؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ صرف دائیں طرف پھیریں گے، بائیں طرف نہیں پھیریں گے۔ تو دونوں صورتیں جائز ہیں، لیکن عموماً رواج جو چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کہیں پر فتنے کا ڈر ہو کہ اگر ہم ایک مرتبہ سلام پھیریں گے تو لوگوں میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، تو ہم 2 مرتبہ سلام پھیریں، ماحول کے حساب سے جو جہاں چلتا ہو اسی طرح سے ہم کریں۔ اگر کہیں پر 1 مرتبہ چلتا ہو تو 1 ہی مرتبہ سلام پھیریں، اور کسی معاشرے میں 2 مرتبہ چلتا ہو تو 2 مرتبہ سلام پھیریں، حدیثوں سے دونوں ثابت ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مطلب اس کو کس وقت میں دفنانا منع ہے حدیثوں میں۔ تو 3 وقت ہیں کہ جن 3 وقتوں میں نہ تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے مردوں کو دفنا سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ ایک تو جب سورج صبح کو نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب سورج نکلتا ہے اس وقت ہم اپنے مردوں کو دفنا نہیں سکتے ہیں جب تک کہ سورج مکمل طور پر روشن نہ ہو جائے۔ اور دوسرا وقت ہے کہ ایک دم دوپہر کا وقت، کہ ایک دم سورج کھڑا ہو، کھڑی دوپہر جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب تک سورج دوسری طرف مائل نہ ہونے لگے، جھکنے نہ لگے، ڈھلنے نہ لگے، تب تک ہمیں
اپنے مردوں کو نہیں دفنانا، اس وقت ہمیں رک جانا ہے، یہ دوسرا وقت ہوا۔ اور تیسرا وقت کیا ہے کہ جب سورج غروب ہونے لگے تب بھی ہمیں اپنے مردوں کو نہیں دفنانا ہے، اس وقت ہمیں رک جانا ہے۔ لیکن کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ میت کی جو لاش ہے وہ سڑ جائے گی، گل جائے گی، یا کسی چیز کا ڈر ہو تو آپ دفنا سکتے ہیں مردوں کو، ایسی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو حدیث میں ہے کہ مطلب 3 وقت میں مردوں کو نہیں دفنانا ہے، ایک تو جب سورج نکلے، ایک کھڑی دوپہر جب سورج بالکل ہمارے سروں کے اوپر ہو، اور تیسرا وہ وقت جب سورج ڈھلتا ہو، غروب ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہمیں خوف ہو، ڈر ہو کہ جو ہمارے مردے ہیں، جو ہماری لاش ہے ہمارے سامنے، جس کا انتقال ہوا ہے، اس کی لاش سڑ جائے گی، گل جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس کو دفنا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چند باتیں تھیں، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی سوال رہا ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ آخر میں رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد دعائے ثنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی کہ نماز جنازہ جب پڑھنے کا ہم ارادہ کریں، جب پہلی تکبیر ہم کہیں تو ڈائریکٹلی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، دعائے ثنا نہ پڑھیں، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہم اور آپ یاد رکھیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں بلند آواز سے قرات کرنی ہے یا اپنے من میں پڑھنا ہے، تو دونوں طریقہ جائز اور درست ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کہ نماز جنازہ میں کیا کیا پڑھی جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے قرات کی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز جنازہ میں کیا پڑھنا چاہیے۔ لیکن سب سے صحیح طریقہ یہی ہے کہ نماز جنازہ میں قرات جو ہے وہ آہستہ سے کی جائے، زور سے نہ کی جائے۔ یہ 2 مسئلہ ہم اور آپ یاد رکھیں جن کو میں بتانا بھول گیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔